سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب اس بڑی جماعت کو شکست دی جائے گی. اپنی طاقت پر ناز ہے ان کو، تو ان قریب اس بڑی بھاری جماعت کو شکست دی جائے گی. ویولون الدبر، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ایک وقت آئے گا، یہ مکی صورت ہے ظاہر ہے، اور آیت کریمہ مکہ میں اتری ہیں. اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم نے مکہ میں پڑھی، مگر اس وقت اس کی تعبیر معلوم نہیں تھی، اور جنگ بدر کے دن ہمیں اس کی تعبیر معلوم ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جتھے کو شکست سے دوچار کر دیا. 70 بڑے بڑے صنادید ان کے قتل ہو گئے، جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف جیسے پاپی تھے. انہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. جب سرداروں کی انہوں نے لاشیں دیکھیں تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور پھر میدان چھوڑ کر بھاگے. اور جو بندے ان کے پکڑے جا سکے وہ پکڑے گئے. 70 ان کے صنادید قیدی ہوئے، 70 کفار قیدی ہوئے. یہ تعبیر اس کی جنگ بدر والے دن، یعنی جنگ بدر سے قبل یہ آیت اتری. ان کفار کے بارے میں اللہ نے خبر دی ان قریب ان کو شکست دی جائے گی، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. اور یہ تعبیر یوم بدر پوری ہوئی، شکست بھی ہوئی، ہلاکتیں بھی ہوئیں، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگے بھی. تو یہ آیت کریمہ گویا نبی علیہ السلام کا معجزہ اور آپ کی نبوت کی صداقت کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر یہ خبر عام کی اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور وہ ہو کر رہا، وہ پورا ہوا. تو یہ آپ کی اس وحی کی صداقت کی دلیل ہے، آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ جو خبر دی گئی وہ خبر پوری ہوئی. حالانکہ جب آیت کریمہ اتری اس وقت مسلمان کمزوری میں تھے اور کفار طاقت میں تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی جمعیت، اتنی بھاری جماعت، اتنی طاقتور جماعت شکست خوردہ ہوگی. مگر خالق کائنات کا یہ فرمان ایک نبی علیہ السلام کے معجزے کے طور پر کہ ان قریب ان کو شکست دی جائے گی، اور ان قریب وقت آئے گا یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. اور جنگ بدر میں شکست بھی ہوئی، ان کی موتیں بھی ہوئیں، اور پھر یہ بھاگے میدان چھوڑ کر، بے تحاشا ساز و سامان چھوڑ کر، اور ان کے قیدی پکڑے گئے، وہ بھی 70 کی تعداد میں، اور زخم تو سب کو لگے. تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دکھایا.